السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم اور زیادتی سے یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ وسيصلون سعيرا، اور وہ جلد ہی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ سب کے لیے تنبیہ ہے۔ اب آگے وہ وراثت کی آیات جو ہیں وہ شروع ہوتی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے معاملے میں وصیت کرتا ہے۔ اب اللہ کی وصیت جو ہے وہ صرف مال کی تقسیم کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ جب تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کا رازق ہے، تو اولاد کے بارے میں جو وصیت ہے نا وہ صرف وراثت کے مال کی تقسیم کی وصیت نہیں ہے، وہ اس سے بہت وسیع ہے۔ پہلی بات یہ ہے اولاد کے بارے میں کہ اولاد ہر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس کو اتنے بچے جو ہے وہ اس کو دیے جائیں۔ ہر فرد جو ہے وہ اللہ انا للہ، اللہ ہی کی ملکیت، ہر فرد اصلاً اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اولاد جو ہے وہ والدین کو بطور امانت دی جاتی ہے، بطور مالک نہیں دی جاتی، ان کو مالک نہیں بنا دیا جاتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اب وہ جس کی امانت ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی پھر اسی طرح ہونی چاہیے جیسے کہ مالک چاہتا ہے۔ تو مالک پہلی بات یہ کہتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اب یہ اولاد جو ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے، بس یہ نہ ہو تمہاری غلط تربیت کی وجہ سے یہ آگ میں چلی جائے۔ میری اس امانت کو سنبھال کے رکھنا تاکہ یہ واپس اسی جنت میں جائے جہاں سے یہ آئی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی دینی مصلحت کی حفاظت کی جائے، انہیں تعلیم اور ادب سکھایا جائے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر تحفہ جو کوئی باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ مال نہیں ہے، وہ جائیداد نہیں ہے، وہ عمدہ اخلاق ہے۔ اور عمدہ اخلاق کیا ہے؟ یہ دراصل اسلام کے معروف اور منکر کی تعلیم ہے، تاکہ وہ اس زمین پر امر بالمعروف کرنے والا ہو، منکرات سے بچنے والا ہو، معروف پر چلنے والا ہو، اور تاکہ اس خیر امت کا حصہ بن جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے والدین کی کہ وہ اپنے بچے کو اس قابل بنا دیں کہ وہ خیر امت کا حصہ بن سکے، اور اس لحاظ سے اس کی یعنی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی حفاظت جو ہے یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کی بھی فکر کریں کہ بھئی اسے پڑھائیں لکھائیں، معاشرے میں کسی کام کے قابل بنائیں، اور اسی لیے مطلب جھڑکنا مارنا اس باپ سے ہی تو پوچھا جائے گا کہ تمہارے بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ نے بھی ای ذنب قتلت، کس جرم میں تمہیں قتل کیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ یہ بھی پوچھیں گے بھی ای ذنب ضربت، کس ایک تھپڑ تم نے ناحق اپنے بچے کو لگایا نا، یہ کس وجہ سے لگا دیا تھا؟ وہ تو اتنا بھی سمجھدار ہی نہیں تھا۔ یہ جو تم نے ڈانٹا اتنی زور سے، یہ کس لیے ڈانٹ دیا تھا کہ اس کا دل ہی دہل گیا۔ تو بچے کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے اور مارتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو امانت ہے میرے پاس۔ ہاں البتہ اس کی اس کو ادب سکھانا تو وہ اس کے لیے طریقے سیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو سکھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اصل بات تو یہی ہے کہ اس کو خیر امت کا حصہ بنانا ہے مجھے۔ یہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اب آگے حصوں کی بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب اگر فوت ہوا بندہ ہے تو اب اس نے خود تو نہیں نا وراثت تقسیم کرنی۔ وراثت دراصل مال وہ ہے کہ ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کی ملکیت میں جو بھی چیز ہے وہ وراثت کا مال ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو وراثت زندگی میں تقسیم کر دی، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ زندگی میں تو وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو وراثت کا مال کہتے ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ ملکیت کا مال ہے تو تم یہ کہہ سکتے ہو، یعنی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے بچوں کو تحفہ دے دیا ہے، یا فلاں کو تحفہ دے دیا ہے، یا میں نے تقسیم کیا ہے یا دیا۔ اسے یہ نہ کہیں کہ وہ وراثت کا مال تقسیم ہے۔ وراثت کا مال تو وہی ہے جو جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں ہے وہ وراثت کا مال ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ اولاد کے معاملے میں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو عورتوں کے برابر ایک
لڑکے کا یا ایک بیٹے کا یا ایک مرد کا حصہ ہے. بنیاد عورت کا حصہ بن گیا، یعنی 2 بیٹیوں کا ایک مرد کے برابر. یہ اب ہر جگہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ تفصیل سے ابھی ہم دیکھیں گے تو بعض جگہ پہ عورت اور مرد کا حصہ برابر ہو جاتا ہے، بعض جگہ پہ عورت کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے مرد سے. تو یہ بہرحال یہ اس صورت میں ہے جبکہ اولاد ہے، تو اولاد کے معاملے میں یعنی بیٹے اور بیٹیاں سب ہیں کسی باپ کی یا ماں کی، تو اس کے ان سب میں وہ جو تقسیم ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. بس اگر صرف بیٹیاں ہوں یعنی عورتیں ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہو جائے گا. یعنی اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں صرف، تو وہ ترکے کا 2/3 ہوگا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو وراثت کا آدھا مال ملے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت کے ساتھ یا اس بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لو باپ کی باقی آدھی ساری کی ساری جو جائیداد ہے وہ کسی اور کو مل جائے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، اور اس میں جو یہ رشتے جو قریبی ہیں ان کو فرائض میں شامل کیا گیا ہے. کوئی عصبات ہیں اور کوئی جو ہیں پھر قریب ذوال ارحام ہیں کہ ماں کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، کوئی باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں. تو یہ ساروں کا حصہ جو ہے نا وہ متعین ہے. اور جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ ہیں تو یہ 3 آیتیں یا پھر 4-5 کر لیں کہ ساری ملا کے، تو لیکن ان سے کوئی 3 کروڑ کے برابر صورتیں جو ہیں وہ فقہاء نے نکالی ہوئی ہیں کہ بھئی کسی کی یوں صورت ہو سکتی ہے، کسی کی یہ ہو سکتی ہے. لیکن وراثت کی تقسیم کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کو نہایت ذمہ داری سے ادا کرنا ہے. اور خلفائے راشدین اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی جہاد میں بھی زیادہ شہادتیں ہو جاتی تھیں تو اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ تمام شہیدوں کی وراثتیں جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ان کے وارثوں تک تقسیم ہو کر پہنچ جائیں. اس معاملے میں اتنا اہتمام تھا کہ اگر ایک کسی جہاد میں کسی مارکے میں باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے تو دیکھا جائے گا کہ پہلے کون شہید ہوا، پہلے کس کی وفات ہوئی. پہلے باپ اگر فوت ہوا ہے تو بیٹا اس کا وارث ہوگا، اور اگر بیٹا پہلے فوت ہوا ہے تو باپ اس کا وارث ہوگا. اس لحاظ سے یعنی بڑا فرق پڑ جاتا ہے آگے تقسیم میں. تو ہر چیز جو ہے انتہائی اہم ہے اور اس کو اتنا ہی نزاکت اور اہمیت کے آج بھی دینی چاہیے. اب تھوڑے سے حصے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور انہی سے پھر آگے اتنی بہت ساری صورتیں نکل آتی ہیں. تو پہلے تو یہ بتایا کہ اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو بیٹے کا حصہ جو ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا. اگر صرف بیٹیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور جو بھی فوت ہوا ہے شخص اگر اس کے والدین زندہ ہیں اور اس کے بچے بھی ہیں تو ماں اور باپ دونوں کو 1/6 ملے گا. یعنی 1/6 ماں کو ملے گا، 1/6 باپ کو ملے گا. اور پھر جو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں، بچے ہیں تو بچوں کو پھر باقی حصہ ملے گا. لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کو محروم نہیں کیا جا رہا کہ بھی بچے ہیں تو اب تو صرف بچوں کا حق ہے تو صرف بچوں کو دے دیں، تو ماں باپ کی کیا بات ہے، رہنے دو. ماں باپ دونوں کا حصہ نکالا ہے. اب یہ چاہے لڑکا فوت ہوئے یعنی بیٹا فوت ہوئی یا بیٹی فوت ہوئی ہے، بیٹی کے بھی تو والدین ہوں گے نا، تو چاہے بیٹی کے والدین ہیں ان کو حصہ جائے گا اس بیٹی کی ملکیت میں سے، اس کی وراثت میں سے، اور بیٹا ہے تو بیٹے کے والدین کو جائے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. ہاں البتہ اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو پھر اور صرف والدین اس کے وارث ہیں تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی 2/3 جو ہے وہ باپ اس کا باپ کا حصہ ہوگا، باپ کا حق ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں، اخوتن اور بہن بھائی بھی ہیں، یعنی ایک تو یہ صورت ہے نا کہ ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور اس کے صرف امی ابا ہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ امی کا 1/3 اور ابا جان کا 2/3. اور اگر اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں تو امی کا 1/6 ہو جائے گا اور ابا جان کا 5/6 ہو جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین.
بعد اس کے کہ جو وصیت کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے یا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے زیادہ قریب ہے، زیادہ نفع بخش ہے. فریضۃ من اللہ، بہرحال یہ حصے دینا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تو سارا علم بھی رکھنے والا ہے اور حکیم بھی ہے، مصلحتوں کو بھی، انسانوں کی مصلحتوں سے بھی واقف ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر جو تمہاری بیویاں چھوڑیں تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بیوی کے کوئی اور بچے نہیں ہیں تو تمہیں اس کے وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو پھر وہ جو ان کا ترکہ ہوگا اس میں سے 1/4 جو ہے وہ شوہر کو ملے گا. من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد اس کے کہ جو وصیت کی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے جو تم چھوڑو اس کا 1/4 ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کا 1/8 حصہ ہے بعد اس کے کہ جو وصیت کی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے. اب یہ 3 دفعہ اس چیز کا ذکر ہے کہ جو وصیت ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے. ابھی ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کوئی آدمی ہے جو کلالہ ہے، یعنی اب وہ بے اولاد بھی ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے. کلالہ وہ ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب جو ہیں وہ ترکہ کے 1/3 میں حصے دار ہوں گے بعد اس کے کہ جو وصیت ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے. غیر مدوار، کسی کو ستایا نہیں جائے گا. وصیتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. اب یہ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پہ جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے کہ انہیں 1/6 میں سے ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا یا وہ صرف 1/3 میں حصے دار ہوں گے باقی 2/3 ان کا نہیں ہوگا، یہ وہ ہیں جو کہ صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، یعنی ماں شریک بہن بھائی ہیں. اور جو باپ شریک بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں جو ذکر آیا ہے وہ اس صورت کے بالکل آخری آیت ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ علم بھی رکھتا ہے اور حلیم بھی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ سب ادھر رہیں گے. خالدین ہمیشہ یہ نا اہل جنت کا جمع کا صیغہ ہے کہ وہ خالدین ہی کہا گیا، صرف ایک بندے کی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ خلود ہوگا اس کو، بلکہ وہ سارے ہی ہوں گے. اس کا مطلب جنت کے لوگ سارے آپس میں باہم بڑی پیار محبت سے مل جل کے رہیں گے، بڑی اچھی معاشرت ہوگی ان کی باہم. اس کے برعکس جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہر بندے کا الگ الگ ذکر ہوتا ہے. وہاں کوئی بندہ کسی دوسرے کا ساتھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص دوسرے کو لعن طعن کر رہا ہوگا اور دوسرے کو اپنی اس مصیبت کا ذمہ دار سمجھ رہا ہوگا. وذالک الفوز العظیم، تو جو اس جنت میں پہنچ گیا تو یہی بڑی کامیابی ہے. اب یہاں دیکھیے کہ یہ وراثت کی تقسیم کو حدود اللہ کہا جا رہا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اس کی حدود سے تجاوز کر جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہاں پہ
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے بڑا تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یہاں پہ اب تھوڑی سی بات ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ تو تھوڑے سے حصے ہیں جو کہ ہمیں بتائے گئے۔ اب مثلاً ہے کہ بھئی معاشری جو بہن بھائی ہیں ان کو 1/3 دینا ہے، باقی 2/3 کدھر جائے گا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں۔ اب یہاں پہ اب یہ نہیں صرف کہا جا رہا ہے کہ بس ہم نے جو بتا دیا اسی کی کرو، بلکہ ساتھ یہی کہا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کا مطلب اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور انہوں نے کی۔ اور یہاں پہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نافرمانی جو ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی وہی بتائیں گے کہ اس کی حدود کیا ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ مثلاً دادی ہے یا نانی ہے ان کا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں، اور اگر ننیالی رشتہ دار ہیں ان کا کوئی حصہ کب بنے گا، اور ددیالی رشتہ دار ہیں تو ان کا کب بنے گا۔ اگر بیٹیاں 2 ہیں اور ان کو صرف 2/3 دیا جا رہا ہے تو باقی 1/3 کس کے حصے میں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں، اور ہمارے فقہائے کرام اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ان کے درجات بلند کریں اور ان پر مہربانی فرمائیں، ان کی کاوشوں سے ساری چیزیں بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو حدود اللہ کا پتہ ہی تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اور آج زیادتی جو ہے وہ عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آئیں جہاں پہ اللہ کے احکام کے مطابق یہ کام نہیں ہو رہا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نمازیں بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہیں، نمازی پکے نمازی بہت کم ہیں۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم تو بڑے بڑے دیندار گھروں میں نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے۔ تو ان چیزوں کو یہ اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی خوفناک انجام کی خبر دی۔ تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں اور ان کو دھیان سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ ابھی میں تھوڑی سی یہ بات کر دوں کہ 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ وراثت جو ہے تقسیم کرنے سے پہلے 2 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اس میں اگرچہ ذکر تو پہلے وصیت کا ہے اور پھر اس کے بعد قرض کا، لیکن ذمہ داری کے لحاظ سے اور ترجیح کے لحاظ سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، یعنی پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میت کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے، اور وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کوئی وصیت کی ہے کسی کے بارے میں تو وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد باقی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ یعنی یہ اس میں سے نکل جائیں گی چیزیں، قرض کی بھی ساری چیزیں نکل جائیں گی اور وصیت کی بھی۔ اب وصیت کے بارے میں بڑے واضح احکام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جو حد مقرر کی وصیت کی، یہ 1/3، یعنی جتنا کسی شخص کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے، مال ہے، جائیداد ہے، اس کے 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1/3 سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ 1/3 کر دو، لیکن یہ بھی زیادہ ہی ہے، یعنی اس سے کم ہی رکھو وصیت۔ اب پہلے تو جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا اس میں تھا کہ وصیت جو ہو بس وہ لکھ لو اور اس کی گواہی دو، لیکن جب اب یہ حصے مقرر کر دیے گئے تو اب وصیت جو ہے یہ نہیں ہے کہ غیر محدود ہو، بلکہ بڑی حد اس میں حدود مقرر کر دی۔ یعنی ایک تو یہ کہ سارے مال میں سے وصیت نہیں ہو سکتی، صرف 1/3 میں سے ہو سکتی، اور دوسری وصیت یہ ہے اہم کہ جن کو اللہ نے وراثت میں جن کے حصے مقرر کر دیے ہیں، وارثوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہو سکتی کہ بھئی یہ بیٹا میرا جو ہے وہ ذرا کمزور ہے تو چلو اس کو زیادہ دے دینا اور اس کو کم دے دینا۔ یعنی یہ کم اور زیادہ یا کسی کو محروم کرنے کی بھی بات نہیں کر سکتا باپ کہ بھئی فلاں کو بالکل میں نے نہیں دینا۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ میں نے اسے عاق کر دیا یا میں نے اسے وراثت سے محروم کر دیا، یہ اب بندے کا ہاتھ نہیں رہا۔ ہاں البتہ مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں ہوتا، اور غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی ایک فرض کیا کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ ابھی سارے غیر مسلم ہیں، ان میں سے کوئی بچہ جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا کوئی کسی اور دین پر ہیں، تو اب اس بیٹے کی وراثت اس کے ماں باپ کو نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح مسلمان غیر مسلم کا وارث نہیں ہوتا اور غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان کے وارث نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر کوئی وارث جو ہے قتل کر دے، مثلا بیٹا باپ کو قتل کر دے تو یا باپ بیٹے کو قتل کر دے، تو قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت ہی، یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ بہت یعنی وراثت سے جو چیز معلوم کرتی ہے، ایک تو دین کا تغیر، دین کی تبدیلی، اور دوسری جو ہے وہ
جان کا نقصان. اس کے علاوہ یعنی نافرمانی کی وجہ سے کوئی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو محروم نہیں کر سکتا. تو جو حصے مقرر ہیں وہ تو دینے ہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وارث کو محروم کرنے کی حیثیت کی غرض سے یا نیت سے زندگی میں ساری تقسیم کر دیتا ہے تاکہ فلاں بچے کو کچھ نہ دینا پڑے یا فلاں بندے کو نہ جائے، مثلا کسی کی صرف بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے، اور بیوی یہ چاہے کہ شوہر جو ہے نا بس اب ہمارے نام لگوا دے، کیونکہ باقی 1/3 جو ہوگا پھر بیوی کا حصہ نکلے گا، پھر بیٹیوں کا 2/3 نکلے گا، تو باقی جو ہے وہ تو پھر اس کے چچا کا چلا جائے گا یا چچا کے بیٹوں کا چلا جائے گا، ہم کیوں انہیں دیں. تو یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو کسی وارث کو محروم کرنے کی غرض سے اگر زندگی میں یعنی کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نیتوں کی بڑی خبر ہے. تو وہ اس نیت یعنی غلط نیت جو ہے اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وصیت کرتے ہوئے بھی ہاں البتہ کوئی لین دین ہے، کسی کا قرض ہے، وہ ضرور لکھا ہونا چاہیے، واضح ہونی چاہیے بات، تاکہ جب کوئی شخص فوت ہو تو اس کے وارثوں کو پتہ ہو. اور اب آج کل تو جیسے بہت سارے کوڈز چل رہے ہیں کہ فلاں اپنے موبائل کا بھی کوڈ ہے تو اپنے اکاؤنٹس جو ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو بہت ایسی پریشانی بعض جگہوں پیدا ہوتی ہے کہ اچانک کوئی شخص فوت ہو گیا، مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں، کوئی اچانک مر جائے، چاہے حادثے میں مرے چاہے کسی بیماری میں مرے، اچانک مر جاتا ہے اور وارثوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، اور یا اس نے نام بدل کے کہیں اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی بڑی اس میں کئی بڑے اہم لوگوں کی بھی ایسی یہاں پہ صورتیں پیش آئیں کہ ان کے اکاؤنٹس تھے بیرون ممالک تھے، اب تو پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وارثوں کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں کہاں ہے، یا اس نے نام کچھ بدلا ہوتا تھا، تو وہ وارث جو تھے وہ اپنے اس کے محروم ہو جاتے تھے یا ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں ہر بندے کو بالکل شفاف رکھنی چاہیے اور اس بارے میں اپنے واضح ہونے چاہیے یا لکھ کے رکھیں ساری باتیں، تاکہ چاہے کسی محفوظ جگہ پہ رکھیں لیکن سب کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب کوئی اچانک فوت ہو جائے تو پتہ یعنی بعد کے لوگوں کو مشکل نہ پڑے. اور ہر شخص کو ویسے یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے میں فوت ہو جاؤں. یہ موت کا وقت کون سا مقرر ہے؟ خود کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ لقمہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ منہ میں جانے سے پہلے میں ہو سکتا ہے فوت ہو جاؤں، سانس لینے سے پہلے، اگلا سانس لینے سے پہلے فوت ہو جاؤں. تو یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اس لحاظ سے وصیت جو ہے وہ بھی اہم ہے. قرض کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ مقروض جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ اگر یہ شخص جنازے کے لیے بلایا جاتا تو پوچھتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر ہوتا اور پوچھتے کہ کون اس کا ادا کرے گا. قرض کی ادائیگی بھی اب وارثوں کے ذمہ ہے، اس لیے کہ وہی اس کے مال کے وارث ہوں گے، اس کا مال ہو یا نہ ہو. اگر اس نے قرض لیا ہوا ہے تو اب وارثوں کے ذمہ وہ خود بخود چلے گا اور وہ ادا کیا جائے گا. تو اور اگر وارث بھی اس حالت میں ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر اسٹیٹ یا ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ ادا کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ قرض خواہ جو ہے اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے غیر مضار. یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، وصیت من اللہ. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی وصیت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کوئی بہت اہم حکم ہے جو کہ اب دیا جا رہا ہے. بہرحال اب اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، یعنی اتنی ہیں ان چیزوں کو، وراثت کی تقسیم تو ہر شخص کو اپنے لحاظ سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہر بندے کی، ہر خاندان کی اپنی اپنے صورت حال ہوگی اور اس لحاظ سے ان کا نفاذ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بدکاری کی مرتکب ہوں. فاحش، فاحشہ لفظ ہے، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی پر مطلب اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ یا تو اس کے ساتھ سختی کرتا ہے یا اس کو طلاق دیتا ہے. تو فواحش کی جو تشریح کی گئی ہے اس میں ایک تو جس کو فاحشۃ مبینہ بھی کہا گیا آگے، کہ ایک تو بدکاری ہے اور دوسرے بد زبانی بھی. مطلب بعض اوقات کسی بندوں کی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، بہت ہی بری زبان ہوتی ہے اور اس کو برداشت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک حد ہی ہوتی ہے اس برداشت کی. اگرچہ
نہیں مطلب کوئی برداشت کر لے تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس مجاہدہ کا بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اجر ہوگا صبر کا، لیکن بہرحال یہ ایسی بات ہے۔ تو لیکن یہاں پر جس فاحشہ کا ذکر ہے پہلے، یہ بدکاری ہی کے معنوں میں ہے، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے، مطلب کسی گھر میں بھی کوئی، چاہے اب یہاں پہ بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا کوئی بھی عورت اس فاحشہ کی مرتکب ہوتی ہے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ ہوں گے۔ یہ جرم ایسا ہے کہ جس پر 4 گواہوں کے بغیر کوئی حد جاری نہیں ہوتی۔ حد تو پھر سورہ نور میں متعین کی گئی نا، اور اس میں یہ طے کر دیا گیا کہ اگر شادی شدہ ہے اور وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کو تو رجم کی سزا، اور شادی نہیں ہوئی اور اگر ایسی حرکت ہوئی ہے تو ان کو 100 کوڑے۔ لیکن یہ اس وقت حد جاری ہوگی جبکہ 4 گواہ موجود ہوں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر جب وہ گواہی دے دیں، یعنی 4 لوگ گواہی دے دیں، 4 مرد، 4 عادل مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان عورتوں کو ان کے گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ وہ موت کو پہنچے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اب یہاں پہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یعنی گویا کہ انہیں عمر قید کی سزا، لیکن ان کے گھروں ہی میں، کوئی الگ جیل میں نہیں رکھا گیا، تو ان کو گھروں مطلب نظر بندی جو ہے ان کی وہ گھر میں ہی ہوگی، یعنی ان پر کڑا پہرا ہوگا، گھروں سے نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ تو بعد میں جو صورت نکلی وہ ہے جو کہ سورہ نور میں پھر اس کی تفصیل آئی۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور اگر وہ مرد اور عورت جو کوئی تم میں سے جو اس حرکت کے ساتھ آئیں، جو اس ارتکاب کریں، پھر ان دونوں کو تکلیف دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ یعنی ابھی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی ایسے نوٹس میں آتے ہیں، اب اگر 4 گواہ نہ ہوں اور پتہ چل جائے کہ بھی ایسی حرکت ہوئی ہے، اس کے لیے تعزیر ہوتی ہے، اور تعزیر کی کوئی مطلب یہ جج کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کتنی تعزیر جاری کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آزوہما جو ہے، اس یہ اذیت دینا جو ہے اس میں اس کی کوئی حد تو نہیں بتائی گئی، تو بہرحال یہ جج کی ثوابدید پہ ہوگا۔ لیکن اب سورہ نور میں چونکہ حتمی حکم آ گیا تو اس لیے زیادہ اس کا پھر کہیں پہ ہی بات ہوگی۔ لیکن یہاں بھی یہ کہا گیا کہ اگر فرض کیا کوئی یہ حرکت کرتا ہے اور کوئی نوٹس میں بھی نہیں آتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کے لیے، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ان غلطیوں پر توبہ کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت میں معاملہ پہنچ گیا اور کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اب مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ٹھیک رہوں گا، تو پھر اسے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ عدالت میں جب معاملہ پہنچ جائے، قانون کی گرفت میں آ جائے، تو پھر جو بھی سزا اس وقت بنتی ہے وہ دی جائے گی، اس کے بعد آخرت کا معاملہ وہ توبہ پہ ہوگا۔ اب یہاں پہ توبہ کی پوری جو ہے فلسفہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، بے شک توبہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے، جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی گناہ ہوتے ہی توبہ، یعنی اتنا وہ اپنے اوپر نگران ہوتے ہیں، اتنی وہ مسلسل اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا غلطی ہوئی ہے، اور فوراً توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر نظر عنایت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی یہ صرف بتاتے ہیں نا کہ وہ تواب ہیں یا یتوب علیہم، تو اس کا مطلب وہ اس کی طرف مہربانی سے توجہ فرماتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ویسے اللہ کو تو ہر بندے کی ہر حرکت کا علم ہے ہی، اور وہ حکیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، فوراً تو نہیں گرفت کرتا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو کہ برے کام کیے چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ جب بالکل موت سامنے آتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ،
اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ غلط، یعنی کفار، یعنی یہاں پہ پھر وہی کفر کی وہی تعریف دیکھی جائے گی کہ جو غلط کاموں پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کون سا غلط راستہ جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، نافرمانی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے. یعنی اس حال میں اگر موت آ جائے غلط کام کرتے ہوئے اور انہوں نے توبہ بھی مطلب ان کی تو پھر کوئی توبہ نہ ہوئی نا، یعنی انہیں تو ابھی توبہ کی توفیق ہی نہ ہوئی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تکلیف دہ عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پر جو کہا گیا نا کہ یعملون السوء بجہالت، جہالت کی وجہ سے انہوں نے برا کام کیا. جہالت صرف یہی نہیں ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. گناہ اور ثواب کا یعنی جو صحیح اور غلط کا علم دینا اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے، مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے بچوں کو ابتدا ہی سے یہ بتائیں کہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کون سا نہیں پسند، کون سا معروف ہے کون سا منکر ہے. یہ معروف اور منکر کی تعلیم دینا یہ لازمی ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی شخص کو پتہ بھی ہے، پھر بھی یہ بھی ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی جذبات میں آ کر وہ غلط کام کر بیٹھے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاوی ہو سکتا ہے. ایک تو لاعلمی ہوتی ہے نا، اور دوسرا جو ہوتی ہے وہ یہ اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہ ہونا، ضبط کی کمی ہے. قوت ضبط جو ہے کہ اپنے آپ کو بندہ ضابطے میں رکھے اور بالکل غلط مطلب ماحول بعض کا ایسا بن جاتا ہے کہ بندے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. تو جب ایسا ہو تو پھر جو ہی غلطی ہو بندہ توبہ تو کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگے. تو جو ہی اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، یعنی جہالت یہاں پر یہی ہوگا کہ کسی بھی چیز سے مغلوب ہو کر، جذبات سے مغلوب ہو کر، ماحول سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے تو فوراً توبہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کریں گے اور اس کو معاف کر دیں گے. ہاں البتہ جو اپنے گناہوں پر جمع رہتا ہے اور اسی پر اصرار کرتا ہے حتیٰ کہ اس کو موت آتی ہے تب اسے یاد آتا ہے ہوئے یہ غلطیاں کی، ہائے میری توبہ. تو جب موت کے آثار سامنے آ جائیں، جس طرح فرعون کے بارے میں سورہ یونس میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ جب وہ بالکل ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا اب میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر. تو کہا کہ اب تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو بس ہم تمہاری جسم کو ہی بچائیں گے. تو یعنی اس وقت اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی، نہ اس کا اسلام قبول ہوا. اسی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جب موت کے آثار بالکل سامنے نظر آئیں تو پھر توبہ نہیں ہوتی. اور اسی طرح اگر کوئی مسلسل کفر کے راستے پر نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہماری ایک ٹیچر تھیں تو ان کے بھائی فوت ہو گئے. تو جب وہ ان کی وفات کے بعد کوئی 2-4 دن کے بعد آئیں تو بہت ہی غم زدہ، تو ساری کلاس نے ان سے تعزیت کی تو کہنے لگی کہ موت تو آئی جاتی ہے کوئی پتہ نہیں، مجھے تو یہ دکھ ہے کہ میرا بھائی سنیما میں بیٹھ کے فلم دیکھتے ہوئے مرا، کاش وہ کسی اچھی حالت میں مرتا. تو یعنی ایک بندہ یعنی یہ بعد میں بھی ایک بعد والوں کو بھی ایک افسوس رہ جاتا ہے. ہمیں خود پتہ ہے کہ اگر کوئی سجدے کی حالت میں مرے تو سب گھر والوں کو اتنی اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں کتنی اچھی حالت میں موت آئی اس شخص کو، اور اگر بری حالت میں مرے تو اس پہ سب کو دکھ ہوتا ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والی بھی جو انہوں نے کہانی سنائی کسی شخص کی جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس کو احساس ہوا. یعنی ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بھی وقت احساس ہو سکتا ہے کہ میں نے بڑی غلط حرکتیں کی ہیں، کہ وہ ڈاکو بھی تھا، لوگوں کے مال بھی لوٹتا تھا، قتل بھی کر دیتا تھا اور 99 قتل کر چکا تھا. اب آ کے اسے خیال آیا کہ یہ تو میں بڑی غلط حرکت کروں اور مجھے کسی طرح اپنی اس کی کوئی تلافی کرنی چاہیے. اور اس وقت کسی وہ صاحب کے پاس گیا، کسی صاحب علم کے پاس گیا کہ میں اب کیا کروں، اور انہوں نے بالکل ضابطے کا جواب دیا، بھائی 99 قتل کیا، اب ان کی تلافی کرو گے تو کوئی معافی ہوگی، لیکن اب اس کے پاس تو اسے سمجھ ہی نہیں تھی کہ بھائی تلافی کیسے کرے. تو اس نے ان عالم صاحب کو بھی مار دیا کہ بھائی یہ مجھے کوئی امید ہی نہیں دلا رہے اور مجھے کوئی راستہ ہی نہیں بتا رہے. غصے میں اس نے ان کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل پورے ہو گئے لیکن اس کے دل کی وہ جو خلش تھی وہ دور نہ ہوئی اور وہ کسی اور صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے اسے کہا کہ بس تم اس بستی سے ایک تو ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ یہاں پر تو تم اچھے بھی بنو گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ بڑا قاتل ہے اور بڑا ڈاکو ہے. تم یہاں سے ہجرت کرو اور فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں اللہ کے دین کو سیکھو اور وہاں حلال اور حرام کی تمیز سیکھو تو پھر ٹھیک ہو جائے. اب اس کو اتنی لگن لگی ہوئی تھی، یعنی اس کی توبہ اتنی سچی تھی کہ وہ فوراً چل پڑا، حتیٰ کہ راستے میں اس کو موت آ گئی. اور جب اس کو موت آئی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ساری زندگی غلط حرکتیں کرتا رہا ہے, اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, تو اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے. اور رحمت کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس نے تو توبہ کر لی تھی اور یہ ہجرت کر چکا تھا, اس کو ہم لے کر جائیں گے. بہرحال فیصلہ یہ ہوا. اب یہ سارے غیبی امور ہیں, ہمیں اس کا پتہ نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں سمجھ ہی نہ آتی, تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے مرنے کے بعد. تو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ یا حضرت جبرائیل نے فیصلہ کیا, جس نے بھی, کہ وہ فاصلہ ناپا جائے کہ جو فسق و فجور والی بستی جہاں پہ اس نے فسق و فجور رکھا کرتا رہا, اس ادھر سے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے کر جائیں گے, اور اگر ادھر سے قریب ہے جدھر وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اتنا اس کو لگن لگی ہوئی تھی